اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر دے مارتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک آدمی تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس آدمی کی بیوی رو رہی تھی، اس آدمی نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا، فقیر کا وہاں سے گزر ہوا، فقیر نے اللہ والے سے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس آدمی کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت جب سے میں اس کم وقت کو اپنے گھر لے آیا ہوں، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، جب سے اس کم وقت عورت کو میں اپنے گھر لے کر آیا ہوں غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتا، غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا ہوں۔ اس فقیر کو اللہ والے نے کہا، تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس آدمی کے منہ پہ دے مارتا ہے، اس کی پڑھی گئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، برکت کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ میاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے تو تمہارا مال جان روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اپنی بیوی کو مارتا ہے، دوسرا شخص شرابی ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ ایک وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی ایک سود خار تھا، اس کے پاس جب زیادہ پیسہ آ گیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مٹاتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹا، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا ہوں۔ خدا را جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں ہی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ آدمی جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والا، اس آدمی کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس آدمی کے اوپر اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہوتا ہے، کیا خیال ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا خیال ہے اس کا کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جو خدا تعالیٰ جن نوجوانوں کے والدین ناراض ہیں، اپنے والدین کو راضی کر دیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح و شام حرام کھاتا ہے، سو وہ ویسے ہی حرام ہے۔ جو صبح و شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والا، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پہ دے ماری دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔
نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کر لینا چاہیے۔ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی؟ اگر تمہارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دو، ورنہ تمہارا نماز تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی۔ میں آخر میں نماز کا ایک اہم میسیج دے کے اجازت چاہوں گا۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہم نے جو فجر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے تو تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آ جائے گا، تمہارے لبوں پہ مٹھاس آئے گی، جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ حضرت سید علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے، ایک نئی کہانی سنی ہے، سنا ہے آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میاں جی تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا، وہ کیسے؟ فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب بھی مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن اٹھا لیتا ہوں، قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت اپنا لیں۔ صرف یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری اذان، تجھے تیرا رب آخری بار بلاتا ہے، ہو سکتا ہے تیرا رب